عامر ابن شہر حمدانی، حمدان یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ تو عامر ابن شہر حمدانی کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکلے، یہ معنی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، سمجھے؟ یعنی نبی کی حیثیت سے جب آپ کا ظہور ہوا اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ مراد ہے خرجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ فقالت لی حمدان، تو مجھ سے میرے قبیلے حمدان نے کہا هل انت آتن هذا الرجل ومرتاد لنا، کیا تم اس آدمی کے پاس جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جا سکتے ہو، ومرتاد لنا، اور ہمارے لیے کچھ طلب کر سکتے ہو؟ فإن رضیت لنا شیئا، اگر تم ہمارے لیے کسی چیز کو پسند کرو گے، مراد کسی چیز سے اسلام ہے، یعنی اگر دین اسلام کو تم پسند کرو گے، قابل نہ ہو تو ہم بھی اس کو قبول کر لیں گے۔ وَإِن كَرِهْتَ شَيْئًا، اور اگر تم ناپسند کرو گے کسی چیز یعنی دین اسلام کو، کرہنا ہو تو ہم بھی اس کو ناپسند کریں گے۔ قلت نعم، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں جا سکتا ہوں۔ فجئت، چنانچہ میں آیا، حتی قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ فرضیت امرہ، تو میں نے آپ کی بات کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو پسند کیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ فاسلم قومی، تو میری قوم بھی اسلام لے آئی۔ وَكَتَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الكتاب الى امیہ ذی مران، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا امیر ذی مران کو۔ قال، عامر بن شر کہتے ہیں وَبَعَثَ مالک بن مرارۃ الرہاوی الی الیمن جمیعا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن مرارہ رہاوی کو یمن کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ فَأَسْلَمَ عَكُّ ذُو خَیوان، تو اسلام لے آئے قبیلے عق کے سردار۔ عق یہ تو نام ہے اور ذو خیوان لقب ہے، عق ذو خیوان۔ قال، عامر ابن شہر کہتے ہیں فقیل لعق، عق سے کہا گیا انطلق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذ منہ الامانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے امان حاصل کر لو، اپنی بستی والوں
کے متعلق و مالی کا اور اپنے مال کے متعلق کہ کوئی آئندہ جو ہے چھیڑ چھاڑ نہ کرے. فقدیمہ چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لکھ کر دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأکذی خیوان. اللہ کے رسول محمد کی طرف سے اکذی خیوان کے لیے یہ تحریر ہے. ان کان صادقا فی ارضہ و مالہ و رقیقہ، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس زمینیں ہیں، بہت سے مال ہیں، غلام ہیں، ان کے متعلق مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے. تو اگر وہ سچے ہیں اپنی زمین اور اپنے مال اور اپنے غلاموں کے متعلق تو ان کے واسطے امان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا ذمہ ہے. وَكَتَبَ خالد بن سعید بن العاص، جیسے کوئی آدمی کسی کے نام تحریر لکھتا ہے یا مفتی جو ہے فتویٰ لکھتا ہے تو آخر میں لکھتا ہے کتبہ فلاں، سمجھے نا؟ تو آپ تو خود جو ہے لکھنا جانتے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا لکھواتے تھے نا. تو یہ خالد بن سعید بن عاص نے آپ کی طرف سے یہ خط لکھا تھا، تو جو لکھتا تھا وہ خط کے آخر میں اپنا نام بھی لکھتا تھا. کتب خالد بن سعید بن عاص. پڑھیے. فرج ابن سعید کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے چچا ثابت ابن سعید نے اپنے باپ سعید ابن ابیض سے بیان کیا، اور انہوں نے سعید کے دادا ابیض ابن حمال سے بیان کیا کیا کہ انہ کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں سند ہے ثابت ابن سعید عن ابیہ عن جدہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ عن ابیہ عن جدہ کے طریق پر جو سند ہوتی ہے اس میں دونوں ضمیر ہیں، ابیہ کی اور جدہ کی. یہ دونوں ضمیریں راوی اول کی طرف لوٹتی ہیں. البتہ چند سندیں مستثنا ہیں، چند سندیں مستثنا ہیں جس میں ان عمرو ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ ہے. یہ بھی مستثنا ہے کہ جدہ کی ضمیر راوی اول کی طرف نہیں بلکہ راوی ثانی کی طرف لوٹتی ہے. تو ابیض ابن حمال سے روایت کیا کہ انہ کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غالباً وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے اور آپ سے گفتگو کی صدقہ کے بارے میں، حین وفد علیہ، جس وقت اسلام قبول کرنے کے بارے میں آئے. صدقہ
یعنی زکوٰۃ کے بارے میں کیا گفتگو کی؟ غالباً آپ سے یہ درخواست کی ہوگی کہ ہم سے زکوٰۃ نہ لی جائے یا زکوٰۃ میں کچھ تخفیف اور کمی کر دی جائے، اس طرح کی کوئی بات کی۔ فقال یا اخا سبا، یمن کی ایک قوم ہے سبا، قوم سبا مشہور ہے، اور یمن میں ہی ایک جگہ کا نام ہے معارب، سمجھے نا؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کی، جس وقت اسلام قبول کرنے کی غرض سے آپ کے پاس آئے۔ کیا گفتگو کی کہ زکوٰۃ ہم سے نہ لی جائے یا اس میں کچھ کمی کر دی جائے۔ فقال یا اخا سبا، تو آپ نے فرمایا اے قوم سبا والے، لا بد من صدقۃ، اسلام میں زکوٰۃ تو ضروری ہے، اسلام میں زکوٰۃ تو ضروری ہے، وہ تو دینی ہی ہوگی۔ فقال، تو انہوں نے اپنی معاشی تنگحالی، اقتصادی کمزوری بیان کی اور کہا کہ انما ذرأنا القطن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو کپاس بویا ہے، ہم نے تو کپاس بویا ہے، معمولی کاشت ہے۔ وقت تبددت سبا، اور ہماری قوم سبا والے منتشر ہو گئے ہیں۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ بِمَعَارِبْ، اور ان میں سے نہیں بچے ہیں مگر تھوڑے سے لوگ مقام معارب میں۔ تو نبی علیہ السلام نے صلح کر لی 70 جوڑوں پر کہ تم سالانہ 70 جوڑے دیا کرنا اپنی طرف سے اور اپنی قوم کے ان لوگوں کی طرف سے جو معارب میں آباد ہیں، سب کی طرف سے بس تم 70 جوڑے دے دیا کرنا۔ اب جوڑا گھٹیا بھی ہوتا ہے، بڑھیا بھی ہوتا ہے، درمیانی بھی ہوتا ہے، اب پتہ نہیں کیسے جوڑے، مجہول ہے نا، تو مجہول چیز کے اوپر مصالحت لازم آ رہی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے جہالت کو ختم کرنے کے لیے کہا من قیمتی وفاء بذل المعافر، یمن میں معافر ایک جگہ کا نام ہے جہاں کے کپڑے مشہور تھے، ان کپڑوں کو بذل معافر یا معافری، صرف معافری بولتے تھے اور اس کی قیمت معلوم تھی۔ تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے مصالحت کر لی 70 جوڑوں پر جو معافری کپڑوں کی قیمت کے برابر ہوں۔ مصالحت کر لی نبی علیہ السلام نے سالانہ، کل سنۃ، سالانہ 70 جوڑوں پر جو معافری کپڑوں کی قیمت کے برابر ہوں، ان تمام لوگوں کی طرف سے جو قوم سبا کے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو رہ گئے معارب میں۔ فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَدُّونَهَا، چنانچہ وہ لوگ اسے یعنی 70 جوڑے معافری کپڑے کی قیمت کے برابر ادا کرتے رہے جب تک آپ حیات رہے، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو آپ کی وفات کے بعد ان العمال انتقضوا علیہم بعد قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما صالح ابیض بن حمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلل السبعین، تو عمال نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے اس معاہدے کو توڑ ڈالا جس پر ابیض ابن حمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی 70 جوڑوں کے سلسلے میں، اور جیسے اور لوگوں سے زکوٰۃ لیتے تھے اسی طرح ان سے بھی پوری زکوٰۃ وصول کرنے لگے۔
جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ معلوم ہوا فَرَدَّ ذَلِكَ ابو بکر عَلَى مَا وَضَعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹا دیا اسی قرارداد پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا. فلما مات ابو بکر، پھر جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو انتقض ذالک، پھر وہ عہد ٹوٹ گیا اور رلا گیا. وصارت علی الصدقۃ، اور معمول کی زکوٰۃ ہی پر بات ٹھہر گئی کہ جیسے اور لوگوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی اسی طرح ان سے بھی پوری زکوٰۃ لی جانے لگی. پڑھیے. باب في خوارج اليهود من كثيرة العرب وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأخضري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا وفد النحل ما كنتم تريدون. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة أو قال فأوصيتها. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی. چنانچہ آپ نے فرمایا تھا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکین کو نکال دینا جزیرہ عرب سے. مشرکین میں مشرکین یہود بھی ہیں، مشرکین نصارہ بھی ہیں، مجوس بھی داخل ہیں. اس لیے کہ یہود کیا کہتے تھے؟ عزیر ابن اللہ، اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ ابن اللہ. اور مجوس وہ تو 2 خالق کے قائل ہی تھے، ایک خالق خیر جس کو یزنا کہتے تھے مراد اللہ، اور دوسرا خالق شر جس کو اہرمن کہتے تھے یعنی شیطان، وہ بھی مشرک تھے. نکال دینا مشرکین کو جزیرہ عرب سے. تو ایک وصیت تو یہ ہوئی. دوسری وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، اور آنے والے وفد اور ایلچیوں کو عطیہ دینا جس طرح میں ان کو عطیہ دیا کرتا تھا. یعنی جو وفود آئیں ان کے ساتھ اعزاز اور اکرام کا معاملہ کرنا، ان کی مہمانداری کرنا، اور حسب حیثیت جب جانے لگے تو ان کو ہدیہ اور عطیہ بھی دینا، اور آنے والے ایلچیوں کو عطیہ دینا اسی طرح جس طرح میں ان کو عطیہ دیا کرتا تھا. 2 چیزیں ہوئیں. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز سے خاموش رہے. تو خاموش رہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ آپ نے 3 باتوں کی نصیحت کی تھی؟ اس کا مطلب تیسری بات نہیں بیان کی آپ نے. پھر خود ہی کہا شروع میں کیا کہ نبی علیہ السلام نے 3 باتوں کی وصیت کی تھی. راوی کو شک ہے کہ ابن عباس نے کہا سکتا عن الثالثۃ، تو سکتا کا فاعل کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات سے خاموش رہے. یا ابن عباس نے یہ کہا تھا کہ آپ نے تیسری بات ذکر کی تھی فَأَنْسَيْتُهَا، لیکن میں نے اسے بھلا دیا، مجھے یاد نہیں رہی کہ وہ تیسری بات آپ نے کیا فرمائی تھی. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. دوسرے بعض نسخوں میں یوں ہے کہ قال کی ضمیر لوٹ رہی سعید ابن جبیر کی طرف. سعید ابن جبیر کہتے ہیں
اب آگے ابن عباس نہیں ہے. قال وسکت عن الثالثتی. سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس تیسری چیز کو بیان کرنے سے خاموش رہے. سمجھے؟ تیسری چیز بیان نہیں کی. او قال یا یوں کہا فانسیتھا کہ تیسری چیز بیان کی تھی لیکن میں نے اسے بھلا دیا کہ وہ تیسری چیز کیا تھی. پڑھیے. حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ضرور یہود اور نصارہ کو جزیرے عرب سے نکال دوں گا، پس نہیں چھوڑوں گا میں جزیرے عرب میں سوائے مسلمان کے کسی اور کو. تو کہاں آپ نے نکالا؟ نہ آپ نے نکالا نہ ابو بکر نے، بلکہ یہ تو حضرت عمر نے سب سے پہلے یہود خیبر کو خیبر سے نکالا. مراد یہ ہے کہ اگر میں زندہ رہا، چانکہ بعض روایت میں یہ لفظ آیا ہے لئن عشت من قابل، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو یہود کو نکال دوں گا. لیکن آپ اگلے سال تک زندہ ہی نہیں رہے، اس وجہ سے آپ کے نکالنے کی نوبت نہیں آئی. پھر بعد میں حضرت عمر نے نکالا. پڑھیے. ایک ہی ملک میں اور ایک ہی سرزمین میں دو قبلہ نہیں ہو سکتے. دو قبلہ نہیں ہو سکتے. اس میں بھی اشارہ ہے یہود اور نصارہ کو جزیرے عرب سے نکالنے کی طرف، کیونکہ وہ اگر رہیں گے وہ بھی اہل قبلہ ہیں تو وہ اپنے شعائر کا اظہار کریں گے، اپنے شعائر کا اظہار کریں گے. اور دارالاسلام میں شعائر اسلام کے علاوہ کسی اور شعار کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. دارالاسلام میں شعائر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے شعار کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں دارالاسلام کے اندر اگر وہ جزیہ دے کر کے رہیں تو ٹھیک ہے، ان کے جان مال کی حفاظت ضرور ہوگی، لیکن وہ کھلم کھلا اپنے شعائر کا اظہار نہ کر سکیں اور اہل اسلام سے برابری کا درجہ ان کو نہیں حاصل ہونا چاہیے. تو دو قبلہ نہیں ہو سکتے، دو قبلہ والے برابر نہیں ہو سکتے. پڑھیے.
وما بين الوادي أقصى اليمين إلى الحكم لباقي الفقر. قال أبو داود قل على الحارث المسكين. قال شاعر أخبرك أشهر بن عبد العزيز قال مالك وهو أن لا أهل إيران ولم يجرهم كيف أن الحارثة من بلاد العرب. فأما الوادي فإنه وإنما لم يجرم فيها من اليهود إنهم لم يروها من أرض العرب. جزیرہ اس سرزمین کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے پانی سے گھری ہوئی، جس کے چاروں طرف پانی ہو. عرب مشرق مغرب جنوب تین جانب پانی سے گھرا ہوا ہے، صرف جانب شمال میں آبادی ہے. تو چاروں طرف سے نہیں لیکن تین طرف سے تو گھرا ہوا ہے نا، اس وجہ سے اس کو جزیرہ نہیں کہتے، جزیرہ نما. جزیرہ نما کیا مطلب؟ یعنی جزیرے جیسا ہے، جزیرے کے قریب ہے. اب اس کی سرحدیں کیا ہے؟ سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں جزیرۃ العرب وادی قرا سے لے کر منتہائے یمن تک ایک جانب میں، دوسری جانب میں عراق کے حدود تک، اور اس سے بڑھ کر آگے سمندر تک ہے. یہ ہے جزیرہ عرب، جس میں حجاز، تہامہ، یمن یہ سب داخل ہیں. پڑھیے. ہاں ابو داؤد کہتے ہیں قوریا علی الحارث ابن مسکین وانا شاہد. پہلے آٹھواں کی جہاں یہ حارث ابن مسکین سے کوئی حدیث تو اسی طرح بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ طریقہ بیان امام نسائی کا ہے. حارث ابن مسکین ان کے استاد ہیں، جیسے ابو داؤد کے بھی استاد ہیں. تو کسی وجہ سے حارث ابن مسکین کو امام نسائی سے تردد تھا، بلکہ تقدر تھا. ان کی طرف سے ان کا دل جو ہے صاف نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ ڈر کے مارے مجلس کے اندر چھپ کر کسی کونے میں بیٹھا کرتے تھے، اور وہ اس طرح روایت کرتے ہیں. لیکن کیا ابو داؤد سے بھی ناراض تھے اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ آخر وہ کیوں یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں. حارث ابن مسکین کے سامنے حدیث پڑھی گئی وانا شاہدن، اور میں حاضر تھا. قاری نے کہا اخبرو کا، کہ میں تم کو بتلاتا ہوں. اشعب ابن عبدالعزیز قال، کہ اشعب ابن عبدالعزیز نے کہا قال مالک، کہ مالک ابن انس نے کہا عمر اجلا اہلا نجرانا، عمر نے جلا وطن کیا نجران کے رہنے والے عیسائیوں کو. ولم یجلو من تیماء، اور یہ نجران کے رہنے والے عیسائی نہیں جلا وطن ہوئے تیمہ سے. کیوں؟ لأنہا لیست من بلاد العرب، اس لیے کہ تیمہ بلاد عرب سے نہیں ہے. اور آپ کا حکم کیا تھا؟ جزیرے عرب سے جلا وطن کرنے کا نا، تو وہ عرب میں داخل نہیں ہے. وَأَمَّا الْوَادِي، بہر وادی قرا، فَإِنِّي أَرَىٰ إِنَّمَا لَمْ يَجْلُ مَنْ فِيهَا مِنَ الْيَهُودِ. بہرحال وادی قرا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہودی وادی قرا میں تھے وہ جلا وطن نہیں ہوئے. کیوں؟ انہم لم یروہا من ارض العرب، اس لیے کہ صحابہ وادی قرا کو ارض عرب میں سے نہیں سمجھتے تھے، اور نکالنے کا حکم صرف ارض عرب سے ہے. پڑھیے. وبه قال حدثنا المصري قال حدثنا ابو معين قال قال مالك وقد ادى عمر يقول نجران وكذاك.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نجران اور پدک کے یہودیوں کو جلا وطن کیا. پڑھیے. باب في قافلة السماء ورجل المكي وبه قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا سويد قال حدثنا سويد وابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق وقيلها وذهبها ومنعت الشام رؤياها ودينارها ومنعت مسورها ودينارها ثم اقتل حيث بدأتم. قال هذا البيت 3 مرات شهد على ذلك نحو أبي هريرة وتمنه. عرض مفتوحہ کی 2 قسمیں پہلے بیان کی تھی ہم نے. عرض مفتوحہ صلحان، تو وہاں جو کچھ بھی مال اور زمین ہوگی وہ سب پے، اور مال پے میں تمام مسلمانوں کا حق ہے. البتہ آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں تقسیم کریں، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، جس کو چاہیں زیادہ دیں، جس کو چاہیں کم دیں. اور ارض مفتوحہ عنوتاً قہراً، یعنی جو قتال اور لڑائی کے ذریعے فتح کی گئی ہو، تو اس کے جو اموال ہیں، اموال منقولہ، وہ تو یہ کہ اس کا خمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، باقی 4 خمس مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. رہی زمین، تو زمین کے بارے میں امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے کہ جو زمین قہراً فتح کی گئی اس کو مجاہدین میں تقسیم کرنا واجب ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے؟ ایقاف. ایقاف وقت سے، یعنی اس کو روک لینا، اس کو روک لینا، آئندہ آنے والے مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے. حضرت عمر نے بھی اسی کو اختیار کیا. اور حنفیہ اور حنابلہ کا مذہب کیا ہے؟ علی رائی الامام، امام کو اختیار ہے، چاہے اسے تقسیم کرے مجاہدین کے درمیان، اور چاہے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو روک رکھے کہ اس کی آمدنی بیت المال میں جمع ہوتی رہے اور حسب حاجت ضرورت مند مسلمانوں کی اس سے مدد کی جا سکے. تو عراق فتح ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں. اس کو چونکہ قتال کے ذریعے فتح ہوا تو اس کو ارض عنوہ بھی کہتے ہیں. اور وہاں کی زمینیں بہت ہی سرسبز شاداب، بہت زیادہ ہریالی، اور جب ہریالی بہت زیادہ ہو تو وہاں کی فضا سیاہی مائل ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کو ارض سواد کہتے ہیں. سواد میں سیاہی، تو دونوں سے ایک ہی زمین ہے، سرزمین عراق. ارض سواد اور ارض عنوہ کو وقف کرنے یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم نہ کرنے کے بیان میں. اس پہلی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، 2 پیشین گوئیاں ہیں. پہلی پیشین گوئی تو یہ ہے کہ مسلمان عراق، شام اور مصر کو فتح کریں گے اور ان پر خراج مقرر کریں گے. اور دوسری پیشین گوئی یہ ہے کہ بعد میں یہ ممالک ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ثم عدتم من حیث بدأتم، پھر تم اسی حالت پر لوٹ آؤ گے جس حالت میں شروع سے. یہ گویا بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریبا کی طرف اشارہ ہے.
دیکھیے، ایک ہے جزیہ، ایک ہے خراج اور ایک ہے عشر۔ جزیہ نفس کا، جان کا ٹیکس ہے، سمجھے نا؟ جزیہ کیا ہے؟ یہ جان کا ٹیکس ہے کہ یہ ادا کرو گے تو تمہارے جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کرے گی، سمجھے نا؟ جزیہ کیا ہے؟ یہ غیر مسلموں پر ان کی جان کا ٹیکس ہے کہ یہ ادا کرو گے تو تمہارے جان، مال، عزت آبرو کی اسلامی حکومت ضامن ہے۔ اور خراج یہ کفار کی زمین کا ٹیکس ہے۔ خراج کیا ہے؟ کفار کی زمین کا ٹیکس ہے۔ اور عشر یہ مسلمانوں کی زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ تو خراج غیر مسلم پر ہے، عشر مسلمان پر ہے۔ خراج واجب کی ذمہ ہے۔ خراج جو غیر مسلم کی زمین پر ہے، جسے ہم لگان کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی تو زمینوں کا لگان دینا پڑتا ہے سالانہ، وہی خراج۔ تو وہ تو واجب کی ذمہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ کفار جو ہے اس زمین میں کاشت کریں اور بوئے جوتیں یا نہ بوئے جوتیں، اور بونے کی صورت میں پیداوار ہو یا نہ ہو، پیداوار ہونے کی صورت میں چاہے کم ہو یا زیادہ، ہر حال میں وہ دینا پڑے گا، ہر حال میں وہ دینا پڑے گا۔ گویا وہ زمین پر قبضے کا معاوضہ ہے۔ بھلے کاشت نہ کی لیکن زمین تو تمہارے قبضے میں ہے، وہ تو دینا ہی پڑے گا۔ جبکہ عشر جو کہ مسلمان کی زمین کی پیداوار میں، وہ واجب کی ذمہ نہیں ہے۔ پیداوار ہوگی تو دینا ہوگا، نہیں ہوگی نہیں دینا ہوگا، اور پیداوار جتنی ہوگی اس کے حساب سے عشر ہوگا۔ تو فرق دونوں میں سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ خراجی زمین، خراج کافر کی زمین کا ٹیکس ہے، اور عشر کیا ہے؟ مسلمان کی زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ خراج کافر کے ذمہ واجب ہے ہر حال میں، چاہے وہ زمین میں کاشت کرے یا نہ کرے، چاہے پیداوار ہو یا نہ ہو۔ جبکہ عشر مسلمان کی زمین میں کب ہے؟ جب پیداوار ہو۔ دوسرے، عشر جو مسلمان پر ہے وہ عبادت ہے، جبکہ خراج جو کافر کے اوپر ہے وہ عبادت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ مانا عطل عراق، روک لیں گے عراق والے اپنے قفیز کو اور اپنے درہم کو، یعنی جو بطور خراج، جو ان پر خراج مقرر کرو گے، اناج، جتنے بھی قفیز یا نقد، درہم، وہ روک لیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مقرر کب کرو گے؟ جب فتح کرو جبھی نا۔ تو اس میں خود پیشین گوئی ہے، وہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم عراق اور شام اور مصر وغیرہ کو فتح کر لو گے اور ان کے اوپر خراج مقرر کرو گے۔ اب وہ خراج میں چاہے اناج ہو قفیز کی شکل میں، یا جو بھی پیمانہ وہاں رائج ہو، یا کرنسی ہو، وہاں درہم رائج ہے درہم مقرر کرو گے، دینار رائج ہے دینار مقرر کرو گے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے
تو خراج دینا بند کریں گے. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ روک لیں گے عراق والے اپنی قفیز کو, اپنے درہم کو, شام والے اپنے مدی اور اپنے دینار کو, اور مصر والے اپنے اردب اور دینار کو. تو یہ قفیز تو اناج ناپنے کا پیمانہ ہے. ایسے شام میں مد اور مصر کے اندر اردب یہ اناج ناپنے کے پیمانے ہیں, اور درہم دینار یہ تو جانتے ہیں کرنسی. ثم عدتم من حیث بدأتم, پھر اسی حالت پر تم لوٹ جاؤ گے جس حالت پر شروع میں تھے. قالہا زہیر ثلاث مرات, اس لفظ کو ثم عدتم من حیث بدأتم سند کے راوی زہیر نے 3 مرتبہ کہا, اور آخر میں شہد علی ذلک لحم ابی ہریرہ و دمہ, ابو ہریرہ کا خون اور ابو ہریرہ کا گوشت اور ابو ہریرہ کا خون اس بات کا شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا. سمجھے نا؟ یہ ایسے جیسے کہتے ہیں کسی بات کے اوپر کہ میرا رواں رواں اس بات کی گواہی دیتا ہے, میرا رواں رواں اس بات کی گواہی دیتا ہے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن حماد بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما قريه اتيتموها واقمتم فيها فسروا فيها واجوا خيرا فضل الله ورسوله فانكم سائل الله ورسوله ثم اياكم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما قریۃ اتیتموہا, جس بستی میں تم پہنچو بغیر لڑائی بھڑائی کے, جس بستی میں تم پہنچ جاؤ بغیر لڑائی بھڑائی کے, وَأَقَمْتُمْ فِيهَا, اور وہاں جم جاؤ, تو جو کچھ اموال حاصل ہوں گے وہ کیا ہے؟ وہ مال فے. بغیر لڑائی کے کفار سے جو مال حاصل ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ فے کہلاتا ہے, اور مال فے میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے, اس میں سے خمس نہیں نکالا جاتا. سمجھے؟ جس بستی میں تم پہنچ جاؤ بغیر لڑائی بھڑائی کے اور وہاں جم جاؤ, فَسَحْمُكُمْ فِيهَا, تو تم سب کا حصہ اس میں ہے, وہ مال فے ہے. وَأَيَّمَا قَرْيَةٍ, اور جس بستی والے عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور ان سے لڑائی کرنی پڑے, تو لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہو فَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اس کا ایک خمس تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ثُمَّ هِيَ لَكُمْ, پھر وہ باقی 4 خمس تم سب مجاہدین کا ہے. یہی ہے. تو گیا اس حدیث کے اندر فے اور غنیمت دونوں کا حکم بیان کر دیا. فے کے بارے میں تو کہہ دیا فَسَحْمُكُمْ فِيهَا, اور غنیمت کے بارے میں کیا کہا؟ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ. بس کل انشاءاللہ ختم کرا دیں گے.